إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ، اس عنوان کے تحت ہم حاضر خدمت ہیں۔ یعنی روزے کے دوران پیاس کی جو شدت و حدت اور جو تکلیف کہ روزے دار کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے روزے کے دوران، تو اللہ عز و جل کی جانب سے اس کے اجر و ثواب اور صلح کے طور پر بطور اعزاز و اکرام آخرت میں جو بہت سی عظیم الشان نعمتیں تیار کی گئی ہیں، تو انہی میں سے ایک عظیم ترین نعمت اللہ کی طرف سے یہ بھی تیار کی گئی ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک مخصوص دروازہ کہ جس کا نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا، اللہ کی طرف سے قیامت کے روز اس دروازے کو محض روزے داروں کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا کہ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ روزے کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر دن بھر بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کیا کرتے تھے خندہ پیشانی کے ساتھ، تو اب ان کے خالق و مالک کی طرف سے بطور صلہ و انعام انہیں اس مخصوص دروازے سے جنت میں داخلہ نصیب کیا جائے گا کہ اور کسی کو اس دروازے سے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، روزے کا اصل مقصود صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے، بلکہ اصل روزہ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہو، اور یہ کہ روزہ محض کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان اس سبق کو سیکھے کہ جو سبق ہمیں اللہ عز و جل کی جانب سے روزے کے ذریعے سکھانا اور جس کی تعلیم دینا اصل مقصود ہے، اور وہ یہ کہ روزہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، کہ روزے سے اصل مقصود تزکیہ نفوس ہے، اور روزے سے اصل مقصود تہذیب الاخلاق ہے کہ انسان اپنے باطن کو، اپنی روحانی زندگی کو، اپنے افکار و خیالات کو، اور اسی طرح اپنی سیرت و کردار کو اور اپنے اخلاق و عادات کو درست کر لے، کہ ہر خیر و خوبی کو اپنانا اور ہر برائی سے اپنا دامن بچائے رکھنا، یہ وہ اصل مقصود ہے کہ جس کی خاطر اللہ کی طرف سے اہل ایمان بندوں پر روزوں کی فرضیت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز و جل، کہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ ابن آدم کا ہر عمل محض اس کے اپنے لیے ہے، کہ خود اپنے لیے وہ عمل انجام دیا کرتا ہے، سوائے روزوں کے۔ یعنی جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان میں ریا اور یہ کہ دکھاوا اور فساد نیت کا امکان بہرحال موجود ہے، کہ مثلا
اگر بہت سے لوگ کسی جگہ موجود ہوں، اب دیکھنے والے کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کہ کوئی نماز میں مشغول ہے، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے، کبھی التحیات ہے۔ اور اسی طرح اگر حج کے بارے میں غور و فکر کیا جائے تو دیکھنے والوں کو یہ بات نظر آتی ہے کہ کون حج میں مشغول ہے اور کون اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کہ وہ کون ہے کہ جو کبھی طواف، کبھی سعی، کبھی رمی، کبھی وقوف عرفہ، تو ان مناسک کی ادائیگی میں مشغول ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، کہ انسان اللہ کی خاطر اگر کبھی کسی کی مدد کیا کرتا ہو تو اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن جس کی مدد کی گئی ہے تو کم از کم یہ کہ اس کے علم میں تو یہ بات آئے گی۔ جبکہ روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ روزہ تو محض روزے دار اور اس کے خالق و مالک کے درمیان روزہ تو ایک راز ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے۔ شاید کسی نے ہمارے ساتھ سحری کھائی ہو، ہمارے ساتھ افطار کیا ہو، لیکن اس کے باوجود صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ سحری اور افطاری کھانے کے باوجود کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے۔ کیونکہ سحری اور افطاری کھانے کے باوجود ممکن ہے کہ شاید ان میں سے کسی کا روزہ نہ ہو، اور یہ کہ خلوت میں اس نے کچھ کھایا پیا ہو۔ تو الغرض روزہ تمام اسلامی عبادات میں فقط یہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہے، کہ جس میں دکھاوے کا کوئی امکان کسی صورت موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ روزہ تو محض میری رضا کی خاطر، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر روزے دار روزہ رکھتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، لہذا جب روزہ صرف میرے لیے ہے تو پھر روزے دار کا اجر و ثواب بھی خود میرے ہی ذمے ہے۔ یعنی دنیا میں ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے نوازا کرتا ہے، کہ کوئی امیر کبیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جو کہ احکم الحاکمین، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اللہ کے جس کے قبضے میں تمام زمین و آسمان کے خزانے ہیں، جب وہ کسی کے اجر و ثواب کو خود اپنے ذمے لے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اجر و ثواب کس قدر عظیم الشان ہی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ تو ڈھال ہے، یعنی جس طرح ڈھال کے ذریعے انسان خود کو بچایا کرتا ہے دشمن کے وار سے یا کسی بھی آفت سے اور کسی بھی مصیبت سے، تو یہ روزہ بھی ڈھال ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر یہ روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، تم میں سے کسی کا جب روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے، اور یہ کہ چیخنے چلانے سے پرہیز کرے، کہ یہ چیخنا چلانا اور فتنہ و فساد برپا کرنا، اور یہ کہ لڑائی جھگڑے کے معاملات، اور یہ کہ بے حیائی کی باتیں،
اور کسی کو گالی بکنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا کرے انسان ہمیشہ ہی اپنی تمام زندگی میں، اور بالخصوص اس وقت کہ جب وہ روزے کی حالت میں ہو۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اگر کوئی دوسرا اسے گالی بکے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ یہ اسے یوں کہے کہ انی امرؤ صائم، کہ دیکھو میرا تو روزہ ہے۔ یعنی یہ جو تم مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ اور کمر بستہ ہو اور گالیاں بکتے چلے جا رہے ہو، تو میں تمہیں تمہاری کسی گالی کا جواب دینے والا نہیں ہوں۔ میں تمہاری طرف سے لڑائی جھگڑے کے اس سلسلے کے جواب میں تم سے لڑنے جھگڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میرا تو روزہ ہے۔ اگر لڑنے جھگڑنے کا اتنا شوق ہے تو جاؤ کسی اور کو تلاش کر لو۔ تو الغرض ناظرین کرام، اگر کوئی دوسرا ہمیں گالی بک رہا ہو تو ہمیں اس کا جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے روزے کے دوران کہ ہم بھی اس کی گالی کے جواب گالی کے ذریعے دینے لگیں۔ تو جب گالی کا جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے تو جائے کہ انسان روزہ رکھ کر پھر خود کسی کو اگر گالی بکے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو بہت ہی بدترین معاملہ ہو جائے گا، اور اس قسم کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ترین ہے۔ یعنی روزے کے دوران چونکہ صبح سے شام تک مسلسل معدے کا یہ جو خالی رہنا ہے کہ انسان نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو مسلسل معدہ خالی رہنے کی وجہ سے اور یہ کہ اس کا منہ جو خشک رہا کرتا ہے، تو یہ منہ کی خشکی اور گلے کی خشکی اور یہ پیاس اور یہ بھوک اور معدے کا خالی رہنا مسلسل، تو ان اسباب کی بنا پر نتیجہ یہ برآمد ہوا کرتا ہے کہ یہ طبعی معاملہ ہے، کہ فطری چیز ہے کہ اس کے منہ میں ایک مخصوص ناخوشگوار قسم کی بو پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن دنیا والوں کے نزدیک اگرچہ یہ بو ناخوشگوار ہے، لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ بدبو پیدا ہوئی ہے اللہ کی عبادت کے نتیجے میں، کہ روزے دار اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر اور اللہ کے دین پر عمل کی خاطر اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے کھانے پینے کو چھوڑ رکھا ہے، تو اس لیے یہ بدبو چونکہ اللہ کی عبادت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، لہذا دنیا کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن تمام دنیا کا جو رب ہے، جو خالق و مالک ہے، کہ جس کے قبضے میں سبھی کی جان ہے، کہ جس نے سبھی کو پیدا کیا ہے
اور پھر جس کی طرف سبھی کو لوٹ کر جانا ہے، کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، یا کوئی فقیر ہو، یا کوئی مزدور و مسکین ہو، تو اس اللہ کے نزدیک یہ بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کو اللہ عز و جل کی جانب سے دو ایسی خوشیوں سے نوازا جاتا ہے کہ وہ خوشی کسی اور کو کبھی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اذا افطر فرح وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، ہر روز جب وہ روزہ افطار کیا کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی روز محشر قیامت کے دن، وہاں جب اللہ سے ملاقات ہوگی، تب وہ بہت ہی خوش ہو جائے گا کہ اپنے لیے روزے کے نتیجے میں اللہ کے ہاں وہ جو عظیم ترین اجر و ثواب کا مشاہدہ کرے گا، تو اس عظیم ترین اجر و ثواب کو دیکھنے کی وجہ سے وہ انتہائی خوش ہو جائے گا، مسرور ہو جائے گا، شاداں و فرحاں ہو جائے گا۔ تو یہ دو خوشیاں کہ ہر شام افطار کے وقت دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہا، اور یہ کہ بھوک اور پیاس کی اس شدت کی وجہ سے گویا کہ وہ بظاہر تکلیف میں مبتلا رہا، شاید دنیا والے یوں کہتے ہوں کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اور خود کو اس قدر تکلیف میں اس نے مبتلا کر رکھا ہے، لیکن اس تمام تر تکلیف کے باوجود، دن بھر کی اس بھوک اور پیاس کے باوجود، ہر شام افطار کے وقت جو اسے مسرت نصیب ہوتی ہے، اور جس طرح خوشی کی وجہ سے اس کا دل جھوم جھوم اٹھتا ہے، دنیا کیا جانے، جو کوئی روزہ نہیں رکھتا وہ کیا جانے کہ یہ کیا خوشی ہے، اور یہ کہ یہ کیا روحانی اور اندرونی مسرت ہے کہ دن بھر کی بھوک اور پیاس اور تکلیف کے باوجود اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ فرط مسرت کی وجہ سے یہ تو جھوم اٹھا ہے ہر شام افطار کے وقت، اور اس سے بھی بڑھ کر خوشی انشاءاللہ ہر روزے دار کو، اور اللہ کرے کہ ہم سبھی بھی ان میں شامل ہوں کہ ہر شام افطار کے وقت جو مسرت نصیب ہوا کرتی ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر مسرت انشاءاللہ اس روز نصیب ہوگی کہ جس روز اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔